السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت اس وقت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج ذرا خنکی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے ٹیمپریچر کو دیکھتے ہوئے صرف ٹی ہی پہننا پسند کی، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے بڑی گرمی کھاتا ہوں ویلاگ میں، تو پھر بڑا پسینہ سا آتا ہے، تو ذرا تھوڑا سا جو میری گرمائش ہے دیٹ کورز اپ ایکچولی the coolness in the air۔ کیا زبردست موسم ہے، کیا خوبصورت پتے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میرے، دیکھیں سرخ قسم کے ہر طرف پیلے اور زرد پتے۔ وہ ایک سکردو میں گیا تھا، ایک خاتون سے واقفیت ہوئی، وہ کل مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ وہاں میں بڑے یہ پتے دیکھتا تھا، مجھے کہہ رہی تھی کہ کل کہ وہ میرے زرد پتوں کے وطن آؤ تم، میرے زرد پتوں کے دیس تم آؤ۔ فیض احمد فیض نے بھی غالباً کسی شعر میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کل کا میرا ویلاگ بڑا دلچسپ ہیڈنگ کے ساتھ تھا کہ میں اس کے ڈھوئے پہ لات ماروں گا منیرہ مصری سور کے، انشاءاللہ لندن میں، اور آپ سب شامل ہوں۔ تو کل کسی نے شکایت کی اس پہ نوڈیٹی کیا ریسٹرکشن، ایج ریسٹرکشن لگی، اور کیونکہ بولنا ہے اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ یہ پھنس جاتے ہیں تو 18 سال والوں کی۔ ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایج ریسٹرکشن ویلاگ پہ لگتی ہے تو پھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کا اپنا ایک اکاؤنٹ ضرور سائن ان کریں، چینل بے شک نہ بنائیں، جی میل اور جون سا بھی، گوگل اکاؤنٹ ضرور سائن کریں، اور یوٹیوب کو بھی سائن ان کیا کریں انسٹیڈ آف کہ فری فنڈی میں یوٹیوب دیکھنے کا معاملہ۔ تو لہٰذا پھر آپ دیکھ سکیں گے، تب بھی وہ ویلاگ کوئی 8000 ویوز لے گیا۔ انشاءاللہ لات تو میں دلے کو ضرور ماروں گا۔ ویسے آج مجھے خوشی ہو رہی تھی، میں حامد خان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، مجھے پہلی دفعہ حامد خان بہت زیادہ امپریسو لگا، ویری پریسائز ٹو دا پوائنٹ ٹاک۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی پوائنٹس میں واقعی اگر عمران خان حامد خان کی بات مانتا تو شاید رجیم چینج آپریشن سے عمران خان بچ جاتا، لیکن وہ پھر صدیق للی شلی تھے عمران خان کے ساتھ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے صدیق للی کو چیف جسٹس بنانے کا، یہ یوٹیوبرز نے کہا ہے، کسی نے ٹویٹر پہ ایکس پہ یہ لگائی ہے پوسٹ کہ للی جی کو چیف جسٹس لگایا جائے۔ اس پہ میرے بھی کامنٹ آئے ہیں کہ جی یہ تو نظر چوہان کا دیا ہوا نام ہے، للی جی صدیق للی۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا، بڑے دلچسپ قسم کے تبصرے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، 2.5 سال رجیم چینج آپریشن کے بعد ہو گئے ہیں، ہفتہ بھی کوئی اس نے استحکام کا گزارا ہو آپ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ میں نے کہا کہ ان کی چھٹی ہو جائے گی، ہمیشہ میں نے کہا۔ تب میں نے اوائل میں کہا جب عمران اندر ہوا کہ یہ ساری عمر جیل میں رہے گا، اس سے میرا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ بہت عرصہ جیل میں رہے گا انلیس کہ پبلک ریبیل، اور آج میں کہتا ہوں یہ اتنا عرصہ رہ لیا ہے۔ اب عمران خان اگلے مہینے انشاءاللہ باہر آ جائے گا، آپ دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا۔ غالباً نیا پاکستان جو چینل ہے وہ اسنین کا، اس میں آپ حامد خان کی پریس ٹاک ضرور سنیں، کوئی 8-9 منٹ کی سنائی ہوئی ہے، کیا زبردست پریس ٹاک ہے، ایگزیکٹلی جو میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیشہ سینئر چیف جسٹس کا ہی معاملہ ہوا ہے، جب بھی سینئر موسٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت زیادہ رپڑ ہوئے ہیں۔ اس نے ایگزامپل اس میں ابو صالح اکرم کی دی، 1954 میں جب سے پاکستان کا پٹھا بیٹھا، جسٹس منیر کو چیف لگایا گیا ابو صالح اکرم کی وجہ سے، ادروائز شاید پاکستان آج بڑا بدلا ہوا ہوتا۔ 1994 میں سجاد علی شاہ جو سینئر موسٹ نہیں تھا، اس کو بے نظیر نے چیف جسٹس لگایا، اور اس نے بے نظیر کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ خیر اس نے پھر نواز گانڈے کو بھی کاٹنا شروع کیا
کیونکہ ایکچولی اس کی لڑائی بے نظیر اور گانڈے سے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پر ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ نے یہ ایک راؤ نعیم یا کیا تھا، یہ سارے جج نکالے تھے کہ ایک ایک دن کی ان کی لا پریکٹس نہیں ہے کوئی. اور پھر اس نے رکھا تھا کہ 5 وہ آپ کی ہونی چاہیے رپورٹڈ کیسز ہونے چاہیے آپ کی پریکٹس میں، 5 کم از کم. یہ فاروق عرفان تو اپیئر ہی نہیں ہوا. رپورٹڈ کیس تو کیا اس کے خلاف ایک فاروق عرفان کے رپورٹڈ کیس تھا. اچھا، جسٹس سجاد کی جو ترامیم تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ جو فیصلہ تھا، اس کو انڈو افتخار کان دجال نے کیا انٹو اے ڈفرینٹ فارم. اس میں پارلیمنٹ کو بیچ میں لے آیا اور بڑے گندے طریقے سے. اور جو کہ پچھلی ترمیم میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی سنی بھی نہیں جاتی تھی، ایز اے ڈاک خانہ استعمال ہوتا تھا. مثال اگین فاروق عرفان، یاور علی اور ایک اور تھا مامون کے پتہ نہیں کیا تھا عبداللہ صاحب، وہ مامون رشید کے کیا، اس کے بارے میں اجاز جسٹس تھے وہ کوچی سے داڑھی والے چیف جسٹس لاہور ہے، اس نے لکھا کہ یہ تینوں بیکار ہیں. اچھا، الیکشن کمیٹی نے کہا، وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے کہا جی ریورس کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ ڈاک خانہ ہیں. افتخار نے کہا میں 10 کروڑ روپے لا کے نہ، تو وہ مامون تو میرا خیال دماد تھا ایک ڈوگر کا، وہ جو بڑے فیمس لائر تھے. تو اس طرح کر کے جناب صاحب یہ ہو گیا. تیسری دفعہ آپ یہ ترمیم جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. میں نے کل بھی لکھا تھا کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوگا. میں نے آج بھی لکھا ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بنیادی طور پہ آئی تھنک کسی مصلحت کے تحت یحییٰ آفریدی نے یہ پوسٹ ایکسیپٹ کی ہے. آپ اس حامد خان کی پریس کانفرنس میں دیکھیں کہ کس طرح حامد خان نے یحییٰ آفریدی کو ڈرایا دھمکایا کہ خبردار تو نے اگر یہ ایکسیپٹ کی آگے چلا تیرا ٹوہا ماریں گے ہم، اور ساری بارز متفق ہیں، سارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور میں وہ واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا، واحد آدمی. آپ میری ویلاگز دیکھ لیں، ابھی بھی آپ دیکھنا، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا جولائی 8 کے ڈیسیژن کے بعد، وہ جولائی 12 کا میرا خیال ہے 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے اس پہ اپنا ریزرو سیٹس پہ میں نے کہا تھا کہ اس میں 4 چیف جسٹسز آنے والے شامل ہیں اور آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے. اور وہ چوتھی عائشہ ہے، منیب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصور علی شاہ. تو میں نے کہا تھا کہ آپ جناب صاحب اس کو ڈو اوے نہیں کر سکتے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا. ہاں، اگر آپ نے اس کے باہر جانا ہے تو ایمرجنسی لگا کے پی سی او کے تحت حلف لینے ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر جیتنا ہے، ان کو پتہ ہے ایسے بھی نہیں ہو سکے گا جتنا عمران خان اور وکلا کا پریشر ہے. مشرف نہیں سہ سکا تھا. مشرف واز ویری پاپولر جب اس نے جسٹس افتخار کو اتارا تھا، لٹل ان پاپولر جب اس نے ایمرجنسی لگا کے ججوں کو اتارا تھا. ایک ہفتہ نہیں لگا تھا اس کی تہز نہز ہو گئی. افتخار کے اس میں کوئی 2-3 مہینے کہتے ہیں جی فائنینس بے شک کی ہو. آج ایک بہت خاص چیز میں نوٹ کر رہا تھا، بہت خاص چیز نوٹ کر رہا تھا کہ حامد خان اور عمر ایوب باہر پریس کانفرنس کر رہا تھا. بشرا بی بی کی آج بیل تو ہو گئی، لیکن وہ جو روپکار وغیرہ ٹرائل جج نے ایشو کرنے تھے، ٹرائل جج ہی نہیں بیٹھا، سٹاف بھی نہیں بیٹھا، تالا لگا کے وہ دوڑ گئے. تو عمر ایوب اور حامد خان نے بہت زبردست طریقے سے رگیدہ اپنا جناب انٹیلیجنس ایجنسیوں کو صاف کہا. بلکہ عمر ایوب نے کہا میں اس انٹیلیجنس ایجنسی کا نام نہیں لینا چاہتا، چلے میں یاجوج ماجوج کہہ دیتا ہوں، کیونکہ پھر باقی ٹی وی میری پریس کانفرنس دکھائیں گے نہیں باقی چینلز.
اس نے کہا کہ وہ گاڑی جس میں 2 سینیٹر وائٹ لائے گئے تھے اس کی ذرا رجسٹریشن پلیٹ منگوا لیں کہ کیا اصلی تھی. نمبر 2 وہ ڈرائیور جو چلا رہا تھا وہ بتا دیں. اور 5 ممبرز کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کو اس دن کی سیکیورٹی پہ جو چھٹی والے تھے نیشنل اسمبلی کی ان کی وردی ان انٹیلیجنس والوں کو پہنوا کر تو وہ لایا گیا. اتنی بیہودہ قسم کی ترامیم. 63A کا تذکرہ حامد خان نے کیا کہ یہ اس بھوسڑی کتے نے کیا اور وہ نہ کرتا تو یہ نہیں ہونا تھا. یس یہ سارا کچھ بھوسڑی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن بھوسڑی کو یہ بالکل نہیں پتا ہے. بھوسڑی یہ سمجھ رہا تھا کہ یا افریدی مان جائے تو اس کو لگا کر معاملہ چل جائے گا، امین کو پھر بعد میں لگا دیں گے تو ٹھن بن ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. یا افریدی ایک دن کی سٹرائک وکیلوں کی برداشت نہیں کر سکتے. وکیلوں نے کہہ دیا ہے ہم یا افریدی کو چیف جسٹس نہیں مانتے. یہی میجورٹی آف ججز کا ہے. اس وقت معاملات صرف اور صرف انتشار کی طرف وکیل اور باقی ججز اس لیے نہیں لے جانا چاہتے. وہ سوچتے ہیں کہ اس جھوٹ کو 2 دن کے بعد جانے دیا جائے. جب 25 کو یہ جھوٹ چلی جائے گی، 26 کے دن سے بہت بڑی ہنگامہ آرائی شروع ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یا افریدی کو اپنی ٹرن پہ 1 سال کے لیے ججی مل رہی تھی. اس نے اس کی بجائے 3 سال کی ججی ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اس میں 3 سال کا ٹینیور رکھا گیا ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ پھر بعد میں آنے والے بیچ میں کچھ ججز تو چلے جائیں گے. اور حالانکہ ٹینیور پہ 3 سال کے چیف جسٹس پہ بھی منصور نے کہا تھا کہ آخر میں کیا جائے. ایکچولی منصور علی شاہ کو بڑی سیاسی اعتبار سے میجورٹی ہے ان دا سپریم کورٹ پالیٹکس آف ججز، لہذا اس کو بریک کرنا بہت اوکھا ہے. میں آپ کو اور پھر اس کے انٹرنیشنل کنیکشنز بہت زیادہ ہیں. میں ابھی نیو یارک ٹائمز کی خبر بھی آپ کو بتاؤں گا، کل انہوں نے اس امینڈمنٹ کے بارے میں دی ہے. مطمئن رہے منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوگا. عمران خان اگلے مہینے باہر آئے گا. منیرہ مستری سور ڈھوا مروائے گا. حامد خان نے ایک اور بات کہی کہ ہم ایک زبردست بارز میں ملک گیر احتجاج یوم سیاہ یوم نجات 25 تاریخ کو منائیں گے. ڈھوا بجے گا قاضی فائز عیسیٰ کا. ایسے نہیں ہوتا ہے. یا افریدی جانتا ہے کہ اس کو ڈھوا مارا جائے گا اگر وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے 1-2 دن چل جائے گا. اس نے پھر بینچ بھی بنانے ہیں. کیا ہوتا ہے سینئر موسٹ ججز جو 2 ہیں وہ ڈٹے رہیں گے، کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. اعجاز الاحسن کے کیس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بچے انہوں نے اٹھا لیے تھے. منصور علی شاہ نے اپنے بچے اور فیملی باہر بھیج دی. آئی ڈو ناٹ نو اباؤٹ منی مجھے لگتا ہے کافی دلیر اور بہادر قسم کا آدمی ہے. یہ اس کے بچے ذرا اٹھا کے تو دیکھیں نا. تو لہٰذا قدرت کے اگینسٹ آپ نہیں چل سکتے. لہٰذا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ مجھے کل کہہ رہے ہیں دیدی بن گیا ہے، دیدی بن گیا ہے، چلیں پھر صدیق للی کو چیف جسٹس بنا دیں. اگر آپ مجھے للی صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں پھر تو بن جا چیف جسٹس. آج کی ویسے آپ حامد خان کی وہ پریس ٹاکس میں آئی لوڈ ہم. میں نے کل بتایا تھا بیرسٹر حامد خان، بیرسٹر غفور کہہ رہا ہوں گوہر، ٹھیک ہے جی، بیرسٹر علی ظفر، یہ کلاس ہے. انہوں نے بڑا وقت گزارا ہوا ہے. اٹس اے گڈ چوائس آف عمران خان فار میکنگ دیم سینیٹرز. وہ یہ بچائیں گے. یہ للی شلی ہاں، یا یہ بیرسٹر سلمان جو بشرا بی بی کی جس نے ضمانت سیکیور کروائی ہے، یہ لوگ بہت زبردست ہیں. ایون انتظار پنجوتا فرام دا ینگ پیپل دیکھیں بیچارہ ابھی تک ہے. اچھا جی، آج کی خبریں شروع کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں ایک ہمارے عزی صاحب ہیں، فالوور میرے، بہت چاہنے والے مجھے، سارٹ آف مائی سن. وہ آج کل ان کے نانا نانی دادا دادی
پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں ہی ہیں بھئی، ان کو اٹھا اشٹا نہ لینا ISI سے میری درخواست ہے. ویسے پتہ تو نہیں لگے گا اسی کیا نام ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں فریز کے رچرڈ ویور کی مجھے ایک بھیجا تھا، میں نے کہا وہ بھی کلیریفیکیشن ہو جائے تھوڑی سی. The phrase in nature there are neither rewards nor punishments but consequences is often attributed to Robert G. Ingersoll, a 19th century American lawyer, orator, and freethinker. He was a prominent advocate of secularism and critic of religion, often emphasizing naturalism and rationality in his speeches. As for Richard Weaver, he was 20th century American scholar, rhetorician, and conservative philosopher, best known for his work on language, culture, and moral philosophy. While Weaver didn't coin this phrase, his ideas on consequences could be connected through his philosophical stance, particularly in his work, Ideas Have Consequences. Please look for that book. In that book, Weaver argues that cultural and philosophical ideas lead to real-world outcomes, stressing the importance of responsibility and recognizing the consequences of intellectual and moral decline. This might relate indirectly to the idea that actions in nature have consequences, not necessarily moral rewards or punishments. میں نے رچرڈ ویور سے ایٹریبیوٹ کیا تھا 20ویں صدی کے امریکی فلاسفر سے کہ ان نیچر دیر آر نو پنشمنٹس اینڈ ریوارڈ بٹ دیر آر کانسیکوینسز. اس کو اوزی بیٹے نے لکھا ہے، کہیں سے وہ پک اپ کیا ہے فرام دا نیٹ، کہ انگرول 19ویں صدی کے امریکی بنیادی طور پہ فلاسفر نے یہ ٹرم کوائن کی تھی. یس، کیونکہ اس کو السٹریٹ بیٹر وے میں آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز کتاب جو رچرڈ ویور کی ہے اس میں کیا گیا. ایکچولی یہ ایک تھریڈ ہے فلاسافیکل تھنکنگ میں جس میں میں بھی شامل ہوں. آئی انکلوڈ ان دس تھریڈ، جو بیسیکلی انٹائی ریلیجن تو نہیں ہے. مطلب یہ میں تو ایکچولی ریلیجنس کو اس اعتبار سے لیتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ایک اینڈ ان اٹ سیلف ہے. اٹ کین بی اے مینس ٹو این اینڈ فار اسپرچل بیس. اوکے، اور اسلام کو تو میں ریلیجن سمجھتا ہی نہیں، از اے وے آف لائف، ضابطہ حیات ہے. تو لہٰذا وہ اس میں کہ دے ہیو دا کانسیکوینسز اور اس طرح کر کے، اور اسی سے ملتا جلتا ایکشن ری ایکشن والا فلسفہ ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، یہ جو ہو رہا ہے امینڈمنٹ کرا کے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری ایک ہی فلسفی ہے جس کو میں ہول ہارٹیڈلی سبسکرائب کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں خبروں کی طرف جناب صاحب. دلچسپ خبریں ہیں. آئی کوئٹ ٹیچنگ بیکاز آف چیٹ GPT. آئی فاؤنڈ مائی سیلف اسپینڈنگ مور ٹائم گیونگ فیڈ بیک ٹو AI دین ٹو مائی اسٹوڈینٹس. یہ ٹائم میگزین میں اس دفعہ آیا ہے. اس میڈم کی تھنکنگ بالکل میرے والی ہے کہ جناب صاحب AI چیٹ GPT نے تباہی پھیر دی ہے رائٹنگ میں. آپ AI چیٹ GPT سے کوئی ناول بھی لکھ لیں گے، کتاب بھی لکھ لیں گے، لیکن اوریجنل تھنکنگ مسنگ ہوگی. میں اپنی کتاب آن لائن اس لیے نہیں ڈال رہا، کل بھی کسی نے سوال کیا، چیٹ GPT اس کو بالکل برباد کر دے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید جو میں ویب سائٹ اپنی بنا رہے ہیں، ہم ایک نان پروفٹ بنا رہے ہیں کینیڈا بیسڈ، اس میں شاید اس کا کوئی آڈیو ورژن ڈال دیا جائے اس کتاب کا، یا ہم دیکھیں گے ہاؤ سیکیور دیٹ ویب سائٹ از کہ اس میں ہم وہ اس طرح کریں. آن لائن تو میں کبھی بھی اپنی کتاب کو نہیں ڈالوں گا. تھینک یو ویری مچ فار دا بک. کل بھی ایک صاحب نے پاکستان سے کہا کہ وہ کوئی مینشن کر رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں دودھ پہ اگر آپ پانی ملانے پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ میجسٹریٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. جناب اندازہ لگائیں. تو اس نے کہا کہ وہ ایک بیوروکریٹ کی کتاب پڑھ رہے تھے، میرا تذکرہ انہوں نے کیا کہ جناب اس کے تو ہر وقت اس نے یہ کام کیا، ہر وقت. نیور آئی سرینڈرڈ، نیور آئی واز سسپینڈیڈ، آئی واز فورسڈ ٹو ریزائن. دیٹ ٹو ناٹ میرے بیوی بچے اٹھانے پر. آئی فاؤنڈ کہ مجھے ذلیل کر کے کتا بنا کے ماریں گے. ریزن آئی ریکویسٹڈ عمران خان
پلیز باہر چلے جاؤ, 2 سال اپنے آپ کو سیو کر لو. جسٹ لائک ایکویڈر کا پریزیڈنٹ جو باہر جا کے سوئٹزرلینڈ اپنے آپ کو سیو کیا. یو نیڈ اے پراپر آرگنائزیشن فار سچ اسٹف. پھر سوڈان کے بارے میں ایک بڑا خوفناک آرٹیکل ٹائم میگزین میں ہے. ایٹ دی اینول گیدرنگ آف دا UN جنرل اسمبلی لاسٹ منتھ when the subject was briefly Sudan, the US ambassador spoke of compassion collapse. یہ جو US ambassador ہے نا ٹوہا سا, انہوں نے مروایا. یہ ادھر سے پھر دوڑے جرنیلوں کو بٹھا کے, پھر دڑکی لگائی. اینٹنی بلنکن ادھر ریسکیو آپریشن واچ کر رہا تھا 24 آور بیسس پہ, ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے کہ کمپریشن کولیپس. US صاحب یہ جینوسائڈ جو آپ کر رہے ہیں پیلسٹین پہ, دیر از اے کمپیشن کولیپس. دیر از اے کمپیشن کولیپس ورلڈ اوور. جناب کمپیشن نہیں رہا, کمپیشن لوز ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے, اس کو ڈیفائن بھی کمپیشن کولیپس کو کرتا ہے ایز دا ہیومن ٹینڈنسی ٹو ٹرن اوے فرام میس سفرنگ. سوائے نظر چوہان کے کوئی یوٹیوبر مائی کا لال ٹوہا لال کرنے کا, منیر مصری سور کا, اور ان 7 لاکھ مدر چوت سوروں کا نہیں کرتا ہے. میں تو کل حیران ہوا کہ گوگل نے, میں نے 1-2 ریویوز انہوں نے میرے سے, اور they have given me a level 5 status. They have made me a local guide. I can write. I am honest. ٹھیک ہے جی. I am a whistle blower. یہ میرے بائیں ہاتھ کی مار ہے. بتایا میئر کو, ٹٹے سے کو, جس کو یہ اسلامی اور ہندو چومتے ہیں وڈ برج کے, کہ کیسے وہ بس سٹاپس وداؤٹ شیڈز ہیں 10 سال سے. یہ 2 ڈیکڈ سے میئر ہے. اپنے آپ کو ریئیکٹ کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس نے لکھا ہے, دا سفرنگ ان سوڈان از سرٹنلی آن اے میس اسکیل. 11 ملین لوگ سوڈان کو چھوڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. 11 ملین پیپل have fled their homes, pursued by men with guns and followed by famine. ٹھیک ہے جی. ادھر آپ کھڑے ہیں چتو. سلام ہے میرا انڈونیزیا کو, جہاں اس طرح کا صدر آیا ہے. آج کی میری بلکہ ہیڈنگ ہوگی کہ انڈونیزیا کا صدر اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا بن کر پوری عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیں گے. انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ کوشش کریں, باہر نکلیں. کیا یار وہ صدر آیا, اس نے تباہی پھیر دی ہے ڈیپ اسٹیٹ کی, اور کہاں سہارتوں نے 30 سال امریکہ کی بھونڈ چاٹی ہے جی. پھر ایک آرٹیکل بہت اچھا ہے ٹائم میگزین میں, لیٹسٹ ہے, ینگ امیریکنز گیٹ اے ٹیسٹ آف چائنا. اس آرٹیکل کو ضرور پڑھیں, بہت ہی زبردست ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رچ اینڈ وائبرنٹ کلچر ہے جو چائنا کا, وہ بہت زیادہ کر رہا ہے امپریس. میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. رچ اینڈ وائبرنٹ کلچر از واٹ ہیز ڈیپلی امپریسڈ اے ڈیلیگیشن آف ہائی اسکول اسٹوڈنٹس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس who completed on September 24 a 10-day trip to China that took them to Guizhou, Sichuan and Shandong provinces. میں نے چائنا کے سارے پروونسز, بگ کیپٹل اورمچی وغیرہ یہ لے جاتے, ان کے ہوش ٹکانے آ جانے تھے جی. لے کے نہیں گیا کہ یہ ہمیں بکواس ہوگی, جگیر گند. ہر جگہ مسلے نے ٹوہا مارا ہوا ہے, ہر جگہ مسلے نے ٹوہا بونڈ دکھائی ہوئی ہے. یہ BLA کی مارنگ بلوچ کی طرح, نہ خود کچھ کرنا نہ اور ترقی ہونے دینا عمران خان جیسے بندوں کے تھرو. The delegation of nearly 100 teachers and students from more than 10 high schools in Washington state was part of China's initiative to invite 50,000 young people from the US for exchange and study programs in the country over 5 years. Since the initiative was announced in San Francisco last November, more than 10,000 US teenagers have visited. This trip has been an incredible experience. Every adventure has been special, but our visit to the Miao ethnic village stands out. Delicious food, vibrance, ethnic dancing, and the opportunity to learn Batak from local students were truly memorable. کلچر کی طرف چوتیو پاکستانی کتو واپس جاؤ, گاؤں میں منتقل ہو, چین مرو, ادھر جا کے دیکھو. اربنائزیشن کی, لیکن وہ بڑے بابے شابے جو ہیں وہ اپنی زمینیں سنبھال رہے ہیں.
ادھر میں کہتا ہوں زمینیں چھوڑ کے آئے ہوئے ادھر ٹٹے سے امریکہ میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اپنی ایگریکلچر لینڈ چھوڑ. گو ٹو کلچر, گو ٹو ڈیپ روٹس. یہ پڑھنا ٹائم میگزین آپ ہیں جی. ینگ امیریکنز گیٹ اے ٹیسٹ آف چائنا. میں 2007-8 میں 1 سال چائنا رہا ہوں. پورا چائنا میں نے دیکھا ہے. آئی لو چائنا. صرف تھوڑا سا مجھے فیئر ہوتا تھا کہ یار اگر یہ پکڑ لیں کبھی میں تھوڑا سا اوور دا لائن چلے جاتا ہوں تو شاید چھٹنا مشکل ہو. وہ 5 سال کے لیے تو پھر ویسے ہی اندر رکھتے ہیں. وہ ہم دیکھ لیں گے. اگر کوئی اچھی بیگم مجھے مل جائے تو پھر تو شاید وہ نہ پکڑیں شکڑیں ہمیں. ٹھیک ہے جی, یہ خبریں تھیں. پھر اس کے بعد آ جائیں جناب. With armed guards, drones, poll workers praise for deniers. جارجیا میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب آرمڈ گارڈز رکھ دیے گئے ہیں بیلٹس پہ. As November 5 looms, the election headquarters in the most populous county in the crucial battleground state of Arizona, has become a fortress. You would have to be a psychopath to say you enjoy this, said Maricopa County's top election official for voting by mail, Stephen Reicher, a Republican. The building has added metal detectors and armed guards on election day as workers tabulate ballots behind new fencing, concrete barrier. Drones will patrol the skies overhead. Police snipers will perch on rooftops and mounted patrols will start ready. Across the state, election workers have gone through active shooter drills, learned to barricade themselves or build firehouses to repel armed mobs. At the ready are trauma kits. یہ الیکشنز امریکہ کی تاریخ کے خونی ترین الیکشن ہوں گے اگر ٹرمپ کا راستہ روکا گیا. خونی ترین. ایریزونا بیٹل سٹیٹ ہے اور آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کہا ہے. ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر بیلٹ کے تھرو ووٹ دینا ہے یہ مریں ڈاک خانے میں. اپنی پہلے آئی ڈی, ہو سکتا ہے مر گئے ہوئے, اپنی آئی ڈی اپنا بوتھا دکھائیں پھر ووٹ کریں بفور سم ون اینڈ اٹ شوڈ بی سیکیورڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں پوسٹ کر دیں. اب جب کاؤنٹنگ شروع ہونی ہے کیونکہ دھاوا بول دیا جائے گا, انہوں نے فراڈ کرنے ہیں کاؤنٹنگ میں. اب پوسٹ آفیسز کے سامنے بیریکیڈز ہوں گے, بندوقیں ہوں گی, ڈرون چلیں گے اور ایکسرسائز کی گئی ہے شوٹنگ کی. یہ امریکی الیکشن ہے. خدا کے واسطے چتو مسلمانوں اور پاکستانیوں, خدا کے واسطے ٹرمپ کو ووٹ دے دینا. 6 تاریخ کو عمران خان باہر آ جائے گا. ٹرمپ کو اگر ووٹ دیا. وہ کملی کل ہم سے $5 مانگ رہی تھی ای میل پہ کہ وہ کوئی سروے پتہ نہیں کس NBC یا کس کا آیا ہے, 5% وہ ہائی ریٹنگ دے گیا ہے ٹرمپ کو. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا خدا کا خوف کریں. اچھا, پھر اگلی خبر ہے جی کہ empty tables, high costs push restaurants into bankruptcy. امریکہ کا پٹرا کر دیا ہے ڈیموکریٹس نے. یہ ٹیبلز بالکل خالی ہو گئے ہیں. بینکرپسی ہوٹلز ریسٹورنٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں. Americans love fish tacos, but not enough to keep Rubio's Coastal Grill from joining one of 2024's biggest food trends, the bankrupt restaurant chain. روبیو نے بینکرپسی ڈکلیئر کر دی ہے. فش کھانے کو لوگوں کا دل. The California chain, founded about 41 years ago by a surfer, hung on through the COVID-19 pandemic and sales had been improving, but businesses never came all the way back and expenses climbed and customers grew fed with the rising cost of eating out. Rubio's filed for bankruptcy protection in June. You have locations that just aren't viable. You have the COVID hangover, labor costs. There's multiple problems, said the chief. Restaurant chains and operators are on track this year to declare the most bankruptcies in decades outside of 2020, with the global pandemic upended the industry's operations, according to an analysis of bankruptcy data.com came forward.
پٹھا بنایا نا امریکہ نے یہ کووڈ کروا کے. وہ ٹرمپ بیچارہ ٹھیک کہتا تھا یار یہ ڈرامے نہ کرو پینچو دو انسان بن جاؤ. اب یہ سارے بینکرپسیز ڈکلیئر کر رہے ہیں. ریسٹورنٹ بزنس کا پٹھا بٹھا دیا. اور عمران خان کو اسی لیے اپریشیٹ کیا گیا تھا فار کووڈ میئرز کہ اس نے کچھ اس میں مسئلہ نہیں ہونے دیا. کرمنل مائیگرینٹس رن فری ان مائی ڈسٹرکٹ. یہ ایک اور آرٹیکل ہے جس میں جناب صاحب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ہو از سی مسٹر گونزلا ریپبلکن ریپرزینٹ ٹیکسس 23rd کنگریشنل ڈسٹرکٹ. فل گرامن کنٹریبیوٹیڈ ٹو آرٹیکل. اس نے کہا ہوم لینڈ سیکورٹی پٹس دا نمبر ایٹ مور دین 600,000 اکراس دا کنٹری. اس نے کہا کہ یہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں ویسے یہ کوئی 60 لاکھ کے قریب آئے ہیں. My constituents live with immigration effects every day. Texas 23rd Congressional District, which encompasses several hundred miles of the southern border, is the largest border district in the nation. The approximately 11 million migrant encounters our country has endured since fiscal 2021. 1 کروڑ سے زیادہ وہ کہتا ہے illegal یہ ٹوئیسی جون سی ہے کمالہ لائی ہے. ٹھیک ہے. Violence, frequent high-speed chases between truck runners or human smugglers and law enforcement agents and danger arrestment. سارا وہ کہتا ہے کہ گند میں ہم چلے گئے ہیں. اب ہیومن ٹریفکنگ کے گینگ, اسمگلنگ کے گینگ, یہ ساروں نے میری ڈسٹرکٹ میں فساد ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کرائمز کا بتایا کہ ایز آف جولائی 21 دیر ور 6,62,000 نان سٹیزنز ود کرمنل ہسٹریز. اندازہ لگائیں یار آن آئس نیشنل ڈاکٹ وچ انکلوڈس دوز ڈیٹینڈ بائی آئس. ٹھیک ہے. دس انکلوڈ 4,35,000 کنوکٹڈ کرمنلز. کمال ہے یار. ویسے آپ دا ڈپارٹمنٹ انکلوڈ آپ کوشش کریں جی ٹرمپ کو ووٹ دیں. نہیں تو دیکھیں ہمارے پاس تو یو ایس پاسپورٹ ہی ایک مجھے 8 سال میں ایک اچھی چیز ملی ہے. فار می ٹو موو آؤٹ فرام یو ایس. میں تو سیلف ایگزائل پہ ہوں ادھر بابا جی. مجھے تو کوئی ادھر کوئی یو ایس لایا نہیں تھا کہ نظر صاحب آپ آئیں. بڑے لیگل طریقے سے ہم انٹر ہوئے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر وائل ٹرمپ از سرونگ فرائز رائیول کراؤڈس ڈش آؤٹ. اچھا یہ آج میں نے کلیج بھی لگایا ہوا ٹرمپ کا فرائز ایک میکڈونلڈ میں لگاتے ہوئے. میکڈونلڈ پہ وہ کمالہ کہتی ہے کہ میں میکڈونلڈس پہ کام کرتی رہی جب بچی تھی تو میں بڑا اٹھایا یہ وہ امریکن ڈریم شیم. کمالہ جھوٹ تو بول جاتی ہے نا ڈیموکریٹس. وہی وہ کیلبری فونٹ والی نانی گشتی ہے. یہ کمالہ بھی جھوٹ مار گئی. وہ کسی نے کہا کہ ہاں تھوڑے دن کام کیا تھا. کیا کیا تھا اصل میں تو میکڈونلڈس جو ہے سی ای او اینڈ دا میکڈونلڈ ٹیم از فار ٹرمپ. پوچھے کیوں؟ ٹرمپ نے جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کو وہیں فریز کرنا یا کم کرنے کا کہتی. فرسٹ کلاس. تو پاگل ہے کوئی اس پہ؟ اگر ٹیکس کم کرے گا جناب صاحب میکڈونلڈس پہ اور بڑی کمپنیز پہ ٹرمپ ٹیکس اگر کم کرے گا کارپوریٹ ٹیکس آٹومیٹیکلی فوڈ سستا ہو جائے گا اور ویجز بھی وہ چیفز زیادہ دے سکیں گے. جناب سمپل سی اکنامکس ہے. تو یہ بڑی کل مشہور ہوئی تھی تصویر. آپ میرے کالج میں دیکھ رہے ہیں. ایک آپ میرے کالج میں دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ملک نواب ٹوڈیوں چھوڑیوں کے لیے بنا تھا. اس میں فائدہ ملٹری جنرلز نے لیا, ملوں نے لیا, یہ نواب ٹوڈی شوڈی سول ملٹری بیوروکریٹس نے لیا. عوام جو ادھر پٹ کے آئے تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا انہوں نے رگڑا کھایا. عمران خان از رائٹ کہ حقیقی آزادی ہمیں نہیں ملی. اس نے حقیقی آزادی کا ورڈ کوئی نہیں اس لیے کیا تھا لیکن اس نے بھی 3.5 سال اس میں کوشش نہیں کی. خدا کرے کہ وہ اگلے مہینے آئے اور اگلے اپنے ٹینیور میں وہ حقیقی آزادی کے لیے کوئی کام کر سکے. ٹھیک ہے جی. اچھا پیوٹن از گیدرنگ اکانومیز ہی ہوپس ول ایکلپس دا ویسٹ. پیوٹن نے برکس کا سیشن ادھر کیا ہے جناب. انڈیا شنڈیا پہنچ گئے ہیں اور پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں. آفٹر رشیا لانچڈ اٹس فل اسکیل انویژن آف یوکرین the West imposed sweeping economic sanctions, cut its access to the global banking system and sought to isolate Russia.
As President Vladimir Putin gathers the leaders of emerging markets countries this week in the Russian city of Kazan, he wants to show the West that he has important allies on his side. Russia is hosting the so-called BRICS group, which stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa this year. The meeting, which begins Tuesday, has expanded to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates. Its wonky name notwithstanding, BRICS now includes countries representing almost half the world's population and more than 35% of global economic output adjusted by purchasing power. 35% इकोनॉमिक आउटपुट जो है ना ब्रिक्स उस पे कर रही है एंड मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ब्रिक्स में है. ये मेरा फ़लसफ़ा है कि अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो मुसलमान मुल्क आपस में इत्तेहाद कर लें मुस्लिम मुमलिकतों में इनकलाब लाने का, दे विल सक्सीड बाय देयर शेयर नंबर्स. या कम अज़ कम ये इमरान खान इंडोनेशिया नहीं गया था जो उन्होंने मलेशिया या इंडोनेशिया का, मलेशिया मेरा ख्याल हुई थी, वो तुर्की और इसने सऊदी अरब के कहने पे नहीं गया था. जॉइन हैंड्स विद प्रेसिडेंट प्रबावो और देखें फिर इमरान खान क्या करता है. ये टूआ दिखा दिया है अमेरिका को. इट्स ऑल ओवर फॉर अमेरिका's हेजेमनी. जैसे वो लोग नहीं, और फिर कह रहा है कंपैशन नहीं है, कंपैशन इज मिसिंग, वो टर्म देता फिर रहा है जी. अच्छा, अब पाकिस्तान पे जो आर्टिकल दिया है ना वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. न्यूयॉर्क टाइम्स में आज भी एक्चुअली किसी ने नहीं बताया. पाकिस्तान after weeks of intense political and Pakistan's parliament maneuverings, Pakistan, after a week of intense political maneuverings, Pakistani parliament has passed a vote of constitutional amendment that will overhaul the process for appointing the country's chief justice. Okay, critics called it an effort to rein in. Critics call it the effort to rein in the Supreme Court, as it has emerged as a political force in its own right and challenged Pakistan's powerful military establishment. The governing Pakistan Muslim League, Nawaz, and other groups managed to cobble together a 2/3 majority needed to change the constitution in a session that continued into the early hours of Monday in fiery speeches railing against what they called judicial activism. Lawmakers in a country in which the Supreme Court has emerged as a political force. But the party of former Prime Minister Imran Khan, who is in jail on corruption charges that he denies, boycotted the vote, calling the amendment a blatant attempt to undermine judicial independence. The Supreme Court has repeatedly issued rulings pushing back on the establishment's efforts to sideline Mr. Khan and his Tehreek-e-Insaf party. The amendment ensured that judges perceived to be loyal to Mr. Khan will be forced out of contention for the Chief Justice role. देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसका मतलब है या अफरीदी जो है ना ये अगेंस्ट इमरान खान है. Some independent judges who stood up against the military's heavy-handed tactics to push aside Mr. Khan and his party will also be now out of running for future Chief Justice spots, analysts said. It's a dark day for democracy, said Faisal Chaudhry, an Islamabad-based lawyer. ये फवाद डब्बू का भाई. For most of Pakistan's history, the courts were largely aligned with the military authorities or military's elected prime minister and dozens of other politicians who had fallen out of favor with the generals. The Supreme Court ordered the hanging of a popular former Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto,
supporters of the judicial changes, they would said curtail such meddling. The new constitutional amendments would help end the palace conspiracies to oust governments and remove Prime Minister, said Nadaji, Prime Minister in the Parliament. Before the vote, Islamabad was buzzing with high drama and frantic political activity. Akhtar Mangal, the leader of the Nationalist Party, the Balochistan National Party, said that 2 of his party's senators had been abducted and forced to vote for the amendment. PTI also claimed that several of its members had been coerced by the military establishment into voting for the changes. Mr. Sharif dismissed the concerns. मैंने इसलिए पढ़ के पूरी सुनाई है कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रो गांडा, प्रो मिलिट्री है, प्रो कमली हैरिस टूई है, वो भी ये लिखने पे मजबूर हुआ है कि गंद हुआ है, मेंशन किया है कि गंद हुआ है. ठीक है जी. और चीफ जस्टिस को, सीनियर मोस्ट को रोका गया है. फिर इन जॉर्जिया हाउस रेस वेयर डेमोक्रेट्स वांट द डेमोक्रेट्स टू लूज. जॉर्जिया एक बड़ी कंटेंडेड स्टेट है. अगेन वहाँ मुकाबला बड़ा कंटेस्ट होगा. वहाँ डेमोक्रेट्स ही आपस में लड़ पड़े हैं. अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ. बिकम रिपब्लिकन्स, वोट फॉर रिपब्लिकन्स, आप जीत जाएंगे. इधर में मैं 4000 पोस्टें हिंदुओं की एडिसन में देख रहा हूँ. वो टट्टे से कमली को देख के कोई एजुकेशन बोर्ड में, कोई कहाँ खड़े होते फिर रहे हैं. ठीक है, इनको ले आए आगे. वो जोशी है दल्ला सा मेयर एडिसन का, हमारा तो डिफरेंट है. उसने अच्छे खाबे खूबे लगाए हैं. कल मैंने उसकी टुआ मारा है कि कैसे बस स्टॉप छतों के बगैर हैं. फिर जी आखिर में मैं आपको ख़बर सुनाऊंगा फतेहुल्लाह गुलन की, जिस पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था. अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल उसकी बिचरी इस्तांबुल से बेन हिब्रड के ज़रिए Fethullah Gulen, the preacher who founded an international Islamic movement and was a major ally of President Erdogan of Turkey before being accused of plotting a failed coup against him in 2016, died on Sunday. His death in a hospital due to complications. He had lived in self-imposed exile beginning in 1999, was reported in the social media accounts of Harkal, uski jo website hai. A prominent follower, Akram Dhamani, said in an online interview that Gulen had been hospitalized for complications. During his own rise as an Islamic politician is a staunchly secular Turkey, Mr. Erdogan found useful allies in Mr. Gulen's followers, who held prominent positions in the Turkish judiciary, police forces and news media. देखें जी, इसके बंदे टर्की की जौन सी है जुडिशरी, पुलिस फोर्सेस और न्यूज़ मीडिया में इसका माइंड चलाने वाले. अ बैलेंस्ड इस्लामिक सिस्टम, नॉट गोइंग टुवर्ड्स एन एक्सट्रीम. कर्नल नसर को मैंने बताया ये फॉल कर रहा था, लेकिन वो एक्सट्रीम का दिखा के अर्दोगन ने ना सारा, और इसको एक्सट्रीमिस्ट का. ठीक है. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Monday confirmed Mr. Gulen's death. Dark organization, he called leader of a dark organization. With this death, the spell on them should be removed. Andaza lagaye, Mr. Gulen began his career as a provincial preacher in Turkey, gradually amassed a large following that grew into an international movement called Hizayat, or service in Turkish. At its height, Hizayat ran schools in Turkey and elsewhere, Pakistan maybe. The movement pronounced a vision of Islam that was friendly to the West and that supported free makers, science and interfaith dialogue. ये देखें एर्दोगन ने कितना टूआ. गुलन को इसीलिए अमेरिका ने, एर्दोगन ने गुलन बैलेंस्ड इस्लाम, ना टोटल सेकुलर था, बैलेंस्ड इस्लाम की मुतदिल इत्तदाल पसंदी की बात कर रहा था. आवर जनरल फिलॉसफी इज टू ओपन अप टू ऑल ह्यूमैनिटी with love, which one of our feet is in our word of thought, in our own word of thought.
but his detractors and his enemies accused his movement as working towards more sinister gains to attain influence within the Turkish state. उनको डर हो गया था क्योंकि वो ब्रेन वॉशिंग कर रहा था. उससे मुझे याद आ गया कि कल एक साहब ने कहा कि अपना मैं किसी शादी में था तो वहाँ एक सेशन जज थे, वो आपके वीलॉग बड़े शौक से सुनते हैं. तो मुझे ISI वाले इधर लगाते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है. मैं कल्ट इन्फ्लुएंस किसी तरह के प्रेशर के ख़िलाफ़ हूँ. मैं एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टैंस ओपनिंग लिए हुए हूँ और आपको सच बताता हूँ और कहता हूँ इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये होगा. आपका बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का. कई ये अब वीलॉग मेरे लंबे हो जाते हैं. मैंने नोट किया कोई 6-7 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल से अपने बच्चे निकलवा लिए हैं मुझे सुनने के बाद, अपनी मर्ज़ी से, कोई मेरा प्रेशर नहीं था. दूसरा, कुछ खावंद मेडिटेशन पे चले गए हैं, ठीक है जी, कुछ बंदे. और एक मेरे ऑस्ट्रेलिया से जो दोस्त हैं बहुत ज़बरदस्त मेरा फ़लसफ़ा कैरी करने वाले, उन्होंने तो अपनी मटीरियलिस्ट खातून से ही सेपरेशन ले ली है. दोनों आगा खानी थे. आगा खानी का मादा प्रस्ती से दूर होना. आई सैल्यूट यू मिस्टर शाहिद, माय फ्रेंड, जीते रहो. मैं तो कहता था कि कोई औरत मर्द से मटीरियलिज़म की वजह से जुदा हो तो चलें फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे, चलें हमारे फ़ैन क्लब में कोई औरत आ जाएगी. लेकिन औरतों को पैसा बहुत अजीज है. औरत पैसे पे मर जाएगी, पैसे पे मर जाएगी. वो एक मैंने बताया था ना, कनाडा से औरत ने कहा पैसा चाहिए, पैसा को पैसे वाला मुझे बंदा ढूंढ के दो. और ये पैसे की जो रेस है ये कंपैशन से आपको दूर करती है. कंपैशन मिसिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्लीज़ वोट फॉर ट्रम्प. मैं आपको 5 तारीख तक याद कराता रहूँगा. अगर आप इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं, अगर आप मुसलमानों को सुख का सांस लेना चाहते हैं पाकिस्तान अमेरिका में, प्लीज़ वोट फॉर ट्रम्प. अदरवाइज मैंने कहा मेरे पास तो चॉइस है कमली की सूरत में टू लीव US. आपके पास शायद चॉइस ना हो कल तक के लिए. इजाज़त, अल्लाह ने.